اعظم خان کا باپ زمیندار تھا، اس لیے زمین اس کو ورثے میں ملی تھی۔ اس نے محنت کر کے اپنی زمینوں کو بڑھایا، ساکھ اچھی تھی، عزت میں بھی اضافہ ہوا۔ ہم اس گاؤں کے باسی تھے، لہٰذا ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ہمارا آنا جانا چچا اعظم کے گھر بہت تھا، کیونکہ میرے والد کے یہ بہت اچھے دوست تھے، لہٰذا ان کے ساتھ جب ایسا سانیہ ہوا جہاں تمام لوگ گاؤں والے بے حد رنجیدہ تھے، وہاں میرے والد بھی ان کے غم میں برابر کے شریک تھے۔ چچا اعظم کے 2 بیٹے تھے، بیٹے کا نام قاسم خان اور بیٹی کا نام بلند بخت تھا، جو میری ہم عمر تھی، اور ہم نے 5ویں تک ساتھ اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی۔ بخت کے والد بہت شفیق تھے، مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، کچھ دن نہ جاتی تو ملازمہ کو بھجوا کر بلاتی۔ وہ ایک بڑے ذمہ دار کی بیٹی تھی اور کافی جہیز لائی تھیں، لہٰذا سسرال میں انہوں نے بڑی عزت پائی تھی، اور خوشحال گھر رہانے کے ایک ہو جانے سے اس خاندان کی عمارت دوبالا تھی۔ قاسم خان اور بلند بخت نے کھاؤں کے پرائمری اسکول میں تعلیم پائی تھی۔ بلند بی بی نے 5ویں جماعت پڑھ کر اسکول چھوڑ دیا تھا، جبکہ قاسم خان نے 10ویں جماعت پاس کی تھی۔ یہاں یہ رواج تھا کہ لڑکی کی شادی جلد کر دی تھی، جبکہ لڑکے چاہتے تو کمانے کی غرض سے دوسرے صوبوں کو کوچ کر جاتے۔ اس طرح لڑکوں کی شادی میں تاخیر کو معیوب خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ چچا اعظم کو بھی بلند بخت کی کم سنی میں ہی شادی کی فکر ستانے لگی۔ وہ اکثر میرے والد سے اس بات کا تذکرہ کرتے کہ ان کے خاندان میں کوئی موزوں رشتہ نہ تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ بیٹی کو دور کے عزیزوں میں بیاہ دیا جائے۔ ان کے یہ عزیز گاؤں سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے تھے۔ ان سے پہلے صلح تھی، مگر اب کچھ عرصے سے ناراضگی چل رہی تھی۔ چچا اعظم نے اپنے قبیلے کے ایک شخص سے ارادہ ظاہر کیا تو نعمت اللہ خان تک بات پہنچ گئی۔ ان کی طرف سے کچھ بزرگوں نے خیر سگالی کا پیغام بھیج دیا، چند شرائط طے ہوئیں، اور پھر جرگے کی کوششوں سے بلند بی بی کا رشتہ نعمت خان کے بیٹے شرافت سے ہو گیا۔ یوں دیرینہ ناراضگی ختم کر دی گئی، جو کسی بھی وقت دشمنی میں بدل سکتی تھی۔ کچھ عرصے شادی کی تیاریوں میں لگا، پھر وہ دن آ گیا جس دن کا چچا اعظم کو بے حد انتظار تھا۔ وہ خود ہمارے گھر آئے اور دعوت نامہ دے گئے۔ ہم بھی بہت خوش تھے کہ بلند بی بی کو دلہن کے روپ میں دیکھیں گے۔ وہ میری ہم عمر تھی، بچپن کی سہیلی تھی، مجھ کو اس کی شادی کی بے حد خوشی تھی۔ جب میں اس کے گھر پہنچی تو بہت گہما گہمی تھی۔ بلند بات بات پر مسکراتی تھی، اس کا چاند سا مکھڑا خوشی سے دمک رہا تھا۔ تبھی میرے دل نے دعا دی کہ خدا کرے بلند تم ہمیشہ اس طرح سے مسکراتی رہو اور تم کو کسی کی نظر نہ لگے۔ اعظم چچا نے اپنی پسند سے داماد کو چنا تھا، جبکہ بلند بی بی نے اسے اپنے جیون ساتھی کے طور پہ دیکھا تک نہ تھا۔ پھر بھی وہ خوش تھی۔ اس کے دل کورے کاغذ کی طرح تھا، جس پر کسی خیالی محبوب کی پرچھائی تک نہ پڑی تھی اور نہ ہی کسی کا نام درج ہوا تھا۔ اتنے میں شور مچ گیا کہ بارات آ گئی ہے۔ میں بھی دلہے کو ایک نظر دیکھنے چھت پر گئی اور لڑکیاں بھی وہاں پر تھیں۔ وہ سب بارات کو دیکھ رہی تھیں۔ دلہا اپنے رشتہ دار نوجوانوں کے درمیان میں ایسے جگمگا رہا تھا جیسے ستاروں کی جھرمٹ میں چاند۔ اس کا مردانہ حسن و جمال بے مثال تھا۔ تب ہی میں نے تسلیم کر لیا کہ خدا کی قدرت نے ان دونوں کو بالکل ٹھیک ملایا ہے۔ یہ ایک مثالی جوڑی کہلائے گی۔ بہرحال نکاح ہو گیا۔ بلند اور شرافت خان رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گیا، اور پھر رخصتی کی گھڑی آ گئی۔ فضا میں سرشاری تھی اور ماحول میں اداسی تھی۔ لڑکی کے گھر والے، سہیلیاں اور ماں باپ بلند بخت کی رخصتی کی وجہ سے رو رہے تھے۔ بلند بی بی کو خوبرو دلہا ملا تھا، سسرال نے پیار دیا، زندگی کسی جنت سے کم نہ تھی۔ جب وہ شادی کے بعد پہلی بار مائکے آئی تو پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وقت گزرنے لگ گیا، 1 سال خوش و خرم گزر گیا۔ بلند کو کوئی پریشانی نہ تھی، مگر ایک شخص جو ان کے گھر میں رہتا تھا، جس کا نام اکبر تھا، اس کو بڑی پریشانی تھی۔ اکبر خان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ اس کی ماں جب بیوہ ہوئی تو 6 ماہ کا تھا، اور اس بیوہ کا نام حیات بی بی تھا، جو نعمت اللہ خان کے رشتہ دار تھی۔ اس کے والد اور بھائیوں کو کسی دشمنی نے گولیوں کا نشانہ بنا دیا تھا۔ انہی لوگوں نے اس کے خاوند کو بھی مار دیا تھا۔ وہ پناہ کی خاطر نعمت اللہ کے گھر آئی تھی تو نعمت اللہ کی بیوی بیمار تھیں، جبکہ اشرف صرف 3 ماہ کا تھا۔ بیمار ماں اپنے بیٹے کو دودھ نہ پلا سکتی تھی۔ ننھے بچے کو بھوک سے بلکتے دیکھ کر حیات بی بی نے اسے سینے سے لگا لیا، اور یوں اکبر کے ساتھ ساتھ اشرف بھی حیات بی بی کی گود میں پرورش پانے لگا۔ اس احسان کا بدلہ اعظم خان نے یہ دیا کہ بیوہ رشتہ دار خاتون حیات بی بی اور اس کی یتیم بچے کی پرورش کا ذمہ اٹھا لیا، اور اکبر کو منہ بولا بیٹا بنا لیا، کیونکہ وہ ان کے بیٹے کا دودھ شریک بھائی بھی تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں ایک ہی گھر میں پل بڑھ کر جوان ہوئے تھے۔ جب اشرف کی شادی ہوئی تو اکبر نے شادی کا انتظام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن بلند بخت کو پہلی نظر دیکھ کر ہی اس کا دل اس لڑکی پر فدا ہو گیا تھا، کیونکہ یہ اتنی حسین دلہن تھی کہ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ یہ لڑکی جو اس کے خوابوں کی تعبیر ہو سکتی تھی، اب اس کی بھابھی بن چکی تھی۔ یہ ایک ایسا مقدس رشتہ تھا جس کو جھٹلایا نہ جا سکتا تھا، بس وہ ٹھنڈی آب بھر کر رہ گیا۔ بلند بخت کو اس کے احساسات کا کوئی علم نہ تھا۔ وہ جیٹھ سمجھ کر اس کی بے حد عزت کرتی تھی، اور اس کو بھی یہی بتایا تھا کہ وہ شرافت کا بڑا بھائی ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بلند کا بھائی قاسم خان نالے پر نہانے گیا۔ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا، وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اس کے سر سے پتھر ٹکرا گیا۔ شدید چوٹ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ کچھ ساتھی بھی ہمراہ نہانے گئے تھے، جنہوں نے اس کو فوراً ہسپتال لے گئے۔ بھائی کے
زخمی ہو جانے کی خبر جب بختوں ملی تو وہ نڈھال ہو گئی غم سے اور شرافت سے کہنے لگی، خدا را مجھے میرے میکے بھیج دو، مجھے اپنے بھائی سے ملنا ہے۔ اس نے اس وقت جانے کا انتظام کیا اور بیوی کو اس کے مائکے لے آیا۔ خدا کی مہربانی کہ قاسم کو ہوش آ گیا اور اس کی زندگی خطرے سے باہر ہو گئی۔ تب اشرف نے کہا کہ میں واپس جاتا ہوں، تم کچھ دن مائکے رہو، جب بیمار بھائی ٹھیک ہو جائے تو تم واپس آ جانا۔ ایک ماہ بلند اپنے مائکے رہی۔ اچانک ہی ایک ٹرک سے ویگن کا تصادم ہوا تو اشرف کو شدید چوٹ آئی کیونکہ وہ وین چلا رہا تھا۔ سسر نے اکبر کو کہا کہ جا کر اپنی بھابھی کو لے آؤ کیونکہ زخمی حالت میں بیٹے کو چھوڑ کر بہو کو لانے نہیں جا سکتا۔ اگر بلند بخت کے مائکے آیا اور بھابھی کو کہا گھر چلنے کی تیاری کرو کیونکہ بھائی کو چوٹ آئی ہے اور والد صاحب نے مجھے تمہیں لانے بھیجا ہے۔ شوہر کے حادثے کی خبر سن کر وہ حواس باختہ ہو گئی۔ قاسم بھائی تو پہلے ہی ٹھیک نہ تھا اور اعظم خان بیٹے کی تیمارداری میں مصروف تھے۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنی ماں کو کہا کہ والد صاحب آ جائیں تو ان کو بتا دینا میں نہیں رک سکتی اور میں جا رہی ہوں۔ سچ کہتے ہیں کہ برا انسان شیطان سے بھی بڑا بھیڑیا ہوتا ہے۔ اکبر نے قاسم خان کی والدہ کے ہاتھ کی روٹی کھائی اور پھر اپنے ساتھ 2 نالی بندوق لے کر ظہر کے بعد 3 بجے کے قریب وہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں جنگل پڑتا تھا۔ یہ ان درختوں میں سے ایک بار آنی نہر بھی گزرتی تھی۔ درخت اتنے گھنے تھے کہ دن کو بھی رات کا سما ہوتا تھا اور خدا بہتر جانتا ہے کہ اکبر کی نیت پہلے سے خراب تھی یا اسی وقت خراب ہو گئی۔ یہ بھی خدا جانتا ہے کہ وہاں کیسے بات شروع ہوئی، مگر اکبر کی بری نیت سے بچنے کے لیے بلند بخت نے بہت کوشش کی۔ جس قدر ہو سکتا تھا وہ بھاگے، لیکن قسمت میں بد نصیبی لکھی تھی۔ جب اکبر کو یقین ہو گیا کہ بلند بخت کو آسانی سے نہیں گھیر سکتا تو بھاگتے بھاگتے اس نے فیصلہ تبدیل کر لیا۔ اس نے اپنی بندوق سے بخت کے پاؤں کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ بخت اس نشانہ کی وجہ سے لڑکھڑاتی ہوئی پتھروں پر گر گئی اور ایک بد نیت انسان نے اپنا ہوس اسے پورا کر لیا۔ پھر وہ نہر پر آ کر منہ ہاتھ دھونے بیٹھ گیا۔ اس وقت بلند بخت نے زنی پاؤں سے لڑکھڑاتے ہوئے بندوق اٹھا لی اور اکبر کے سر کا نشانہ لیا اور ایک ہی فائر سے وہ بدکردار ہلاک ہو گیا۔ بلند نے اپنے پاؤں پر سر کے دوپٹے کی پٹی باندھی اور بڑی مشکلوں سے عشاء کے بعد اپنے میکے واپس آ گئی۔ اس کے والدین کھانا کھا رہے تھے۔ جب بیٹی کو زخمی حالت میں دیکھا تو تڑپ گئے اور پوچھا کہ بیٹی کیا ہوا ہے تیرے ساتھ؟ بلند بخت نے رو کر سارا حال سنایا تو باپ نے غصے میں بندوق اٹھا لی اور اسی وقت گھر سے نکل گیا کہ میں آج ان کو چھوڑوں گا نہیں کہ تم لوگوں نے کس کو لینے کے لیے میری بیٹی کو بھیجا تھا۔ ادھر بلند بی بی غم سے نڈھال تھی۔ خاوند حادثے میں زخمی تھا اور اس کے باپ اس کی وجہ سے بےحد پریشان تھے۔ قاسم کی طبیعت ابھی تک درست نہ تھی اور اعظم خان اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جب غصے میں اعظم چچا اشرف کے گھر پہنچے تو نعمت اللہ کے گھر والوں کا ہجوم دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اشرف خان ان کا پیارا داماد حادثے سے جان بر نہ ہو سکا اور وہ فوت ہو چکا تھا۔ گھر میں ماتم سا سما تھا اور اکبر کی لاش جنگل میں پڑی تھی جس کو بلند بخت نے ہلاک کر دیا تھا۔ وہ کس سے احوال کرتے؟ وہاں حال احوال کرنے کی گنجائش ہی کب تھی؟ بہرحال کسی صورت بلند بخت کو یہاں لانا تھا تاکہ وہ اپنے سہاگ کا آخری دیدار کر سکے۔ وہ الٹے قدموں لوٹ آیا، لیکن جب وہ گھر پہنچے تو بیٹی میں ابدی نیند سو چکی تھی۔ اس نے خود کو اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا۔ وہ اپنے سہاگ سے اس قدر پیار کرتی تھی کہ خدا نے اتنی بری خبر سنانے سے پہلے ہی اس کو اٹھا لیا۔ وہ قیامت کا منظر تھا جس دن بلند بخت کا جنازہ اعظم چچا کے گھر سے نعمت اللہ کے گھر پہنچایا گیا، پھر دونوں میاں بیوی کے جنازے ایک ساتھ اٹھائے گئے اور ان 2 سچے پیار کرنے والوں کو پہلو بہ پہلو قبر میں اتار دیا گیا۔ اس کے بعد اس بدبخت اکبر کو بھی دفن کر دیا گیا۔ اس حادثے نے چچا اعظم کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ ادھر قاسم خان کی طبیعت کبھی بحال ہو جاتی تو کبھی خراب۔ اس دوران چچی نے سجدے سے سر نہ اٹھایا اور وہ رو رو کر اپنے بیٹے کی صحت یابی کے لیے دعا کرتی۔ بیٹی تو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی، اب یہی بیٹا ان کے لیے آخری سہارا تھا۔ خدا نے اس دکھیا کی دعا سن لی اور ان کا بیٹا رفتہ رفتہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ ہم سب کو قاسم بھائی کے صحت یاب ہونے کی خوشی تھی، مگر جب بلند بخت یاد آتی تھی تو دل خون کے آنسو روتا تھا۔ میں سوچتی ہوں کہ کچھ لوگوں کی خوشیاں کتنی ناپائیدار ہوتی ہیں، ایسی ہی جیسے انسان کی زندگی ناپائیدار ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ کتنے چاند سے چہرے کہ جن پر نظر نہیں ٹھہرتی، دیکھتے دیکھتے خاک نشین ہو جاتے ہیں۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔